بعد اس کا انجام، اگر کسی کے ہاتھ میں تھوڑا سا کوئی عہدہ یا پاور آ جائے تو وہ ظالم کیا سمجھتا ہے کہ اب ہم ہیں، اس کے علاوہ کسی کی طاقت باقی نہیں۔ اب جتنے تھے یہ لوگ، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا، بہت تھوڑی مدت میں، بہت تھوڑے سے وقت میں یزید کا تختہ پلٹ ہو گیا۔ یزید کا کیا ہوا؟ تختہ پلٹ ہو گیا۔ مختار ثقفی نام کا ایک شخص جو قبیلہ طائف کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنو ثقیف کا یہ شخص تھا، اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے جو چاہنے والے جو لوگ تھے ان سب کو دھیرے دھیرے جمع کرنا خفیہ طور سے شروع کیا، اور ان کے ساتھ جانے والے کثرت سے لوگ پیدا ہو چکے، کیا تک کہ یزید کا کیا ہو گیا؟ تختہ پلٹ ہو گیا۔ اب جتنے یزید کے جو بڑے بڑے چمچے تھے، جو چھوٹے چمچے تھے، جو بڑے چمچے تھے، سب کو جو ہے ایک ایک کر کے سب کو موت کی گھاٹ تھی۔ اور اسی طرز پر جس طرز پر حضرت حسین کو کیا کیا تھا انہوں نے، ابو ابن زیاد پانی کو ترس گئے۔ زین العابدین کا جو یعنی خیمہ تھا، اس خیمے پر گیا ایک دن، کہا کہ مجھے شدید پیاس ہے اور پانی کی ضرورت، جان بچانے کے لیے مختار ثقفی سے کہا کہ پانی کی ضرورت ہے۔ زین العابدین نے پانی دیا، ایک پیالہ دیا، 2 پیالہ دیا، 3 پیالہ دیا۔ جب اس کی نیت شکم سیر ہو چکی تو کہا کہ جانتے ہو مجھے کون، یعنی یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنا، کسی کا ہاتھ تھا۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ میں پہچانتا ہوں، اور ان کی آنکھیں ایک دم غصے سے یعنی خون آلود ایسی نظر آ رہی۔ کہا کہ مجھے کیوں پانی دیا؟ کہا کہ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی کیا کرتے ہیں، پیاسا نہیں چھوڑا کرتے، یہ رسول کے خاندان والوں کی فطرت ہے۔ بہرحال ابن زیاد کو گرفتار کے لیے مختار ثقفی نے اس کے پہلے لڑکے کو بلایا، کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ میرا باپ گھر میں ہی، نماز روزہ پڑھتا ہے، تسبیح۔ کہا کہ اب اتنا دیندار بن گیا، اتنا تہجد گزار بن گیا، اتنا پارسا اور اتنا یعنی نیک بخت بن گیا، خبر بھیجا کہ آپ خود آتے ہیں، میں لینے آؤں۔ پھر مختار ثقفی نے اپنے سپاہی بھیجا اور اس کو کیا کیا، پھر اسی نہج پر اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے اس کے سر کو بھی ان کے سامنے لایا۔ اور جتنے بھی چمچے تھے یزید کے، جتنے بھی کیا تھے، چمچے تھے جو اہل بیت کے ساتھ عداوت کا اظہار کر رہے تھے، سب کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر اور تلوار کو دھوری چلا کر ان کو چوراہے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے بھوکے اور پیاسے سب کے سب مرے، ان کی لاشوں کو کتے نہ سمجھ کر جاتے۔ بہرحال یہ کربلا کی اور اس کے بعد کی کیا ہے داستان ہے۔ اب بہت سے لوگ یزید کو، اب یزید کے تعلق سے علماء اکرام کا اسلاف کا کیا نظریہ تھا، اس کو رکھنا بھی ذہن میں ضروری ہے۔ بات سمجھے کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا شخص نہیں ہے جس کے تعلق سے کسی حدیث کو بیان کیا جائے۔ شارٹ کٹ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یزید یا اس کے تعلق سے ان کے متبعین سے یعنی ان کا ساتھ دے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جس وقت حاکم بنایا تھا، اس وقت اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے اخلاق اس طریقے سے خراب نہیں تھے جس طریقے سے ان کے وصال کے بعد ہوئی۔ اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ یزید کو کافر کہنے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی جرم بہت بڑا کیا لیکن کافر تھا یا نہیں، اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی شہداء اعظام ہیں، ان کا تذکرہ کرتے رہنا، بالخصوص محرم کے مہینے میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو، کہ جس چراغ کو اپنے لہو سے گویا کہ ایک تاریخ انہوں نے لکھی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک فاسق اور فاجر شخص کے ہاتھ میں اہل ایمان یہ بیعت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے بیعت نہیں کی اگرچہ جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل